رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مسلمین والمسلمات میں تمام مرحومین کے لیے خصوص ہے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. آج محرم کی دھیرے دھیرے وہ وقت یاد آ رہے ہیں جس کا ہم سب بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ قیامت کا وقت ہے، وہ اسقراء کا وقت ہے. لیکن یہ ایام جس کے لیے اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے، اہل بیت کو دعوت دی ہے کہ اس پر شہزا پر آؤ تاکہ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ کر سکیں، ہم تمہیں طاہر کر سکیں، تمہارے گناہوں خطاؤں کو معاف کر سکیں. لیکن مسئلہ یہی ہے جو بار بار اپنے لیے تلقین کرتا ہوں اس بات کی کہ جب تک ہم خود نہیں چاہیں گے تب تک ہدایت نہیں ہو سکتی. ہدایت کے دروازے تو کھلے ہیں، لیکن ہدایت لینے کے لیے انسان کے اندر ظرف بھی ہونا چاہیے. اب دیکھیں کہ جب یہ بارش ہوتی ہے تو بارش ایک وسیع ہے، ایک رحمت الہی ہے، لیکن اس بارش جس چیز پر ہوتی ہے وہ جس طرح کا ظرف ہوتا ہے اتنا ہی پانی اس کے اندر آتا ہے. اگر یہی ایک دریا ہے تو پانی زیادہ آئے گا، یہی اگر سمندر ہے اور زیادہ آئے گا، یہی اگر نہر ہے تو پانی کم ہو جائے گا، یہی اگر گلاس ہے تو پانی اور کم ہو جائے گا. ظرفیت جیسی جیسی ہوتی ہے ویسے ویسے رحمت اور ہدایت اس کو ملتی رہتی ہے. یہ ایام جو ہے یہ ہماری ظرفیت کو وسعت دینے کے لیے ہیں، تاکہ تم جتنی ظرفیت کو وسعت دے پاؤ گے اتنی زیادہ تمہاری ہدایت ہو جائے گی. لیکن ہدایت تھوڑے سے ہی شروع ہوتی ہے، ہدایت تھوڑے سے ہی شروع ہوتی ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا مقدمہ بیان کر دوں تاکہ کہیں نہ کہیں شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ذوالنون مصری یہ عارف ہیں لیکن تصوف پایا جاتا ہے. ذوالنون مصری
عارف ہیں لیکن تصوف کی طرف مائل ہیں. ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ یہودی ہے جو دانا ڈال رہا ہے پرندوں کو. یہودی. اچھا جو موسم ہے وہ بہت ٹھنڈا ہے, یعنی برف باری والا موسم ہے, تو ایسی صورت میں پرندوں کو دانا ملنا سخت ہوتا ہے, تھوڑا سا دانا نہیں ملتا اس صورت میں کیونکہ برف پڑ جاتی ہے اس کے اوپر. تو یہ جو ہے جو یہودی ہے, جو ان کا پڑوسی ہے ذوالنون مصری کا, یہ دانا ڈال رہا ہوتا ہے. یہ نکلتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ پرندوں کے لیے دانا ڈال رہا ہوں. اچھا کس کے لیے ڈال رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے ڈال رہا ہوں. دانا کس کے لیے ڈال رہا ہوں؟ اللہ کے لیے ڈال رہا ہوں. تب یہ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم کسی اس سے قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتا ہے. ان اللہ متقبل المتقین, اللہ اس سے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتا. اللہ تو تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں. کیا کہا؟ جو پرندے کی ڈال, یہ میں تکرار اس لیے کروں تاکہ بات جو ہے بہت اچھے سے ہضم کر لیں. خدا کتنا کریم ہے, کتنا رحیم ہے. بہانے تلاش کرتا ہے خدا, صرف بہانے کہ اپنے بندوں کو کیسے ہم معاف کریں, صرف بہانے. یہودی ہے, دانا ڈال رہا ہے. جب ذوالنون مصری نے پوچھا کس کے لیے, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو ہماری نیت ہے وہ کیا ہے, کس کے لیے ڈال رہے ہو؟ اللہ کے لیے ڈال رہے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اللہ متقی کے علاوہ کسی سے قبول نہیں کرتا ہے. کوئی مسئلہ نہیں تھا, اللہ تم کو دیکھے گا بھی نہیں, قبول تو دور کی بات ہے, تم کو دیکھے گا بھی نہیں, اس لیے تم یہودی ہو. بات گزر گئی, وقت آیا حج کا. ذوالنون مصری حج کرنے گئے. اب جب حج کرنے گئے, جو طواف کر رہے تھے, تو وہی یہودی طواف میں مشغول تھا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے. یہ ذوالنون مصری دیکھ کے دنگ رہ گئے کہ یہ یہودی مسلمان کب ہو گیا, یہ یہودی مسلمان کب ہو گیا, کیسے کیسے. یہ طواف کے دوران دھیرے دھیرے اس کے پاس پہنچے, الیک سلیک ہوئی, پوچھا کیا ہوا, خیریت تو ہے؟ کہا تم یہاں کیسے پہنچے؟ کہا یہ وہی دانوں کا کمال ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں لا کے کھڑا کیا. تم نے کہا تھا کہ اللہ تمہیں دیکھے گا نہیں, بلکہ اللہ نے دیکھا بھی اور پسند بھی کیا. اللہ نے دیکھا بھی اور پسند بھی کیا. لہذا پتا چلا کہ اللہ بہانے تلاش کرتا ہے کس طرح سے ہم اپنے بندے کو معاف کریں. یعنی یہ خود یہاں پر آنا یہ لطف الہی ہے, یہ لطف الہی ہے. اللہ تلاش کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کسی دل میں کوئی بات آ جائے, اس بہانے میں سے معاف کر دیں. ہو سکتا ہے کوئی عزادار کی چپل کو سیدھا کر دے, اس بہانے سے اسے معاف کر دیا جائے. ہو سکتا ہے کوئی آئے اور اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اس عنوان سے اسے معاف کر دے. کوئی آئے اور کچھ جو ہے پڑھ کر کے اہل بیت کے لیے پیش کرے, اللہ اس بہانے سے اسے معاف کر دے. یہ صرف اللہ بہانے تلاش کر رہا ہے کیونکہ معلوم ہے کہ جہنم انسان برداشت نہیں کر سکتا. لہذا اللہ نے تمام چیزوں کو مہیا کیا ہے, لیکن کب؟ جب تم پہل کرو گے تبھی ہماری طرف سے پہل ہوگی. جب تم پہل نہیں کرو گے تو ہم سرکت رکھیں گے. سلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اللہ صرف بہانے تلاش کرتا ہے بس. ابھی دیکھیں ہم نے آپ کی خدمت میں جو کل پیش کیا تھا وہ 3 چیزیں تھیں, ہے نا. 3 چیزوں کا یاد رکھنا, اگر یاد رکھتا ہے انسان تو کامیاب آدمی ہے. پہلا کیا ہے کہ گھر اس کا معبد خانہ ہے, معبد ہے, عبادت کی جگہ ہے, جہاں لڑائی جھگڑا مار پیٹ گالی گلوچ کچھ, یعنی حتیٰ دل کے اندر بھی کسی طرح کی کوئی یعنی کسرت نہیں ہونی چاہیے. دل کے اندر بھی نہ ہو کہ
یہ آ گیا ہے مسئلہ، کیا ہوگا، یہ سب ایسا، شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، لیکن اہل بیت کہہ رہے ہیں نہیں تم شاید اپنے اندر وسوسے کو نہ لاؤ، بلکہ کثرت سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے اس میں ان کاموں کا انجام دیتے ہیں، باقی ایام میں انجام نہیں دیتے، جبکہ روایت میں ہے کہ ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھا کرو، 70 مرتبہ، اس لیے نہیں پتا اب صبح سے لے کر صبح میں اٹھے کام سے گناہ انجام دیا، نماز صبح کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھا، اللہ نے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ صبح سے لے کر کے ظہر تک کی جو گناہ ہم انجام دیں گے، اگر ظہرین کے بعد ہم 70 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں تو اللہ پھر ظہر سے پہلے گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر ظہر سے مغرب تک کی جو گناہ انجام دیے ہیں 70 مرتبہ ہم نے استغفار پڑھا ہے تو اللہ ظہر سے مغرب تک کی گناہوں کو معاف کر دے گا، اور پھر یہ رات میں جو گناہگار ہوئے ہیں تو صبح میں پھر جیسے ہی کیا پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی ہر لحاظ سے اللہ ہمیں پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے، اور پاکیزگی کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جب تک انسان طیب و طاہر نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا۔ لہذا بات چلے گی کہ گھر جو ہے وہ معبد ہونا چاہیے، معبد کس کی؟ عبادت کی جگہ ہو۔ اگر عبادت کی جگہ نہیں ہے ولا کوئی بھی ہو، اللہ اس پر عذاب کرے گا۔ سعد بن معاذ کے بارے میں ہے کہ یہ کون ہے؟ یہ نبی کے بہت بڑے صحابی ہیں اور جنگوں میں بہت آگے رہے ہیں، بہت بڑھ چڑھ کر کے حملہ کرتے تھے، ہم بالکل جو ہے نچھاور کرتے تھے رسول کے لیے۔ جب ان کے مرنے کی خبر رسول نے سنی تو رسول بابرہنہ ان کے گھر کی طرف گئے ہیں۔ اب سوچیں، نہ ردا ہے نہ سب امامہ ہے، برہنہ ہے، چپل نہیں ہے ان کے پیروں میں، اور جب ایسی حالت میں آیا، ایسی حالت میں رسول آئے، باقاعدہ غسل دیا، کفن دیا، خود رسول جو ہے وہ قبر میں اترے۔ اب جب ایسی صورتحال دیکھی جاتی تو حدیث ہم لوگ کیا نہیں ہے کہ مثلا بہت زیادہ لوگ اگر ہو گئے یا مثال کے طور پر بہت علماء آ گئے، اس طرح سے آپ کہتا رہے بہت اچھا بڑا نیک آدمی ہے، اتنے لوگ ہو گئے، اتنا ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ اب یہاں پہ سوچیں، رسول خود اگر جنازے کو اتار رہے ہوں، رسول خود غسل دے رہے ہوں، رسول کفن پہنا رہے ہوں، اور رسول خود قبر میں اتار کر کے اتار رہے ہوں تو کتنا عظمت ہوگی۔ لیکن جیسے ہی یہ کانوں میں بات پڑی رسول کے کہ ان کی ماں کہہ رہی تھی کہ اے سعد تم کتنے خوش نصیب ہو، ویسے ہی رسول نے کہا کہ اتنا گمان نہ کرو، اس لیے اس کا فشار قبر طے ہے، اس لیے کہ یہ اپنے بیوی سے، زوجہ سے اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا۔ پتا چلا کہ اگر زوجہ سے اخلاق اچھا نہیں ہے ولو وہ کچھ بھی ہو عذاب خدا ہوگا، لیکن اگر اس کا اخلاق گھر میں اچھا ہے تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم تمہیں عذاب سے بچائیں گے، ہم تمہیں عذاب سے بچائیں گے۔ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پتا ہے کہ یہ گھر وہی ہے کہ جہاں سے نئے نئے پھول نکل کے سامنے آئیں گے۔ اگر گھر کے اندر خوشبو نہیں ہوگی تو یہ پھولوں کا اپنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ پھولوں کے اندر خوشبو کہاں سے آئے گی؟ پھولوں کے اندر جو خوشبو آئے گی وہ گھر کے اندر محبت سے آئے گی، گھر کی محبت سے آئے گی، اور پھولوں کے اندر محبت نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب دیکھیں، اب یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون درجہ صدیق پر فائز نہیں ہونا چاہتا؟ کیونکہ ہم تو کتنا اپنے بتا رہا ہوں کتنا جھوٹ بولتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کھلا آفر ہے اہل بیت کی طرف سے، کھلا آفر کہ کون ہے جو صدیق بننا چاہتا ہے، کون ہے جو شہید بننا چاہتا ہے، کون ہے جو اللہ اس پر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو کھول دے، کون بننا چاہتا ہے؟ ایسا آفر ہے، لیکن آفر بھی یہ کہ پہلے تو کام کرنا پڑتا ہے نا، پہلے تو مال میں جائیے یہ خریدیں گے تو اس کا یہ آفر ہے، پہلے تو خریدنا ہی پڑے گا پھر آفر ملے گا، خالی آفر نہیں ملتا ہے،
عمل کے بعد آفر ہوتا ہے. یقین جانے کتنی خوبصورت حدیث ہے. یعنی ہم چاہیں تو صدیق بن سکتے ہیں, ہم چاہیں تو شہید ہو سکتے ہیں, ہم چاہیں تو فوج آدمی بن سکتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو نازل کر دے. لیکن ہم کو ہونا پڑے گا ویسا جب تک ہم اس آفر کو قبول نہیں کریں گے. کیسے قبول کریں گے آپ دیکھیے. یہ اہل بیت یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جس میں زیادہ عاشورہ میں ہم نے پڑھا تھا, جامع کبیرہ میں ہم نے آپ کی خدمت میں پڑھا تھا. کیا کہتے ہیں؟ بموالاتکم علمن اللہ معالم دیننا. اے اہل بیت النبوہ, آپ کی ولایت نے دین کو ہم کو, ہمارے لیے دین کو روشن کر دیا, دین کو واضح کر دیا. اگر آپ کے کلمات نہ ہوتے تو ہم اندھکار میں زندگی جی رہے ہوتے. رسول کیا فرما رہے ہیں؟ یا علی لا یقدم عیال. اے علی, کوئی شخص اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں کرتا مگر کون کا الا صدیق. مگر وہ صدیق ہوگا. یعنی پتا چلا اگر ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں صدیق جان رہا ہے, اور اگر گھر میں کام نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صدیقیت سے ہم خارج ہیں. اے علی, کوئی بھی گھر کے کاموں کو نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ صدیق ہو. اس کے بعد او شہید, یا وہ شہید ہوگا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درجہ مرحلے شہادت پر ہوگا. وہی شخص اپنے گھر میں کام کرے گا. اگر جس کا درجہ مرحلے شہادت پر نہیں ہوگا وہ گھر میں کام نہیں کر سکتا. عجیب ہے. اس کے بعد سنیں, اس کے بعد فرماتے ہیں او رجل یرید اللہ بہ خیر الدنیا والآخرہ. یا وہ شخص ہوگا کہ جس کے لیے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو کھول دے گا. پتا چلا کہ گھر کے کام کرنا یہ اہانت نہیں ہے بلکہ یہ بزرگی ہے. گھر کا کام کرنا یعنی مرحلے صداقت پر فائز کرتی ہے. گھر کا کام کرنا مرحلے شہادت پر فائز کرتی ہے. گھر کا کام کرنا یعنی ایسا شخص کہ جس کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کی تمام خیرات کو اسے عطا کر دیا. اب بتائیے ایسی جگہ کے اوپر لڑائی ہوگی, یہ خود عبادت ہے. اسی لیے دیکھیں, آپ دیکھیں نتیجہ نکالی یہاں سے. نتیجہ کہ طلاق کو اللہ کہہ رہا ہے بہت زیادہ قبیح عمل ہے. کیوں؟ کہ جو معبد خانہ ہو, جو عبادت کی جگہ ہو, وہ طلاق اگر ہوگی تو معبد کی جگہ نہیں رہے گی. در حقیقت تمہیں معبد کی جگہ بنانی ہے. اس بات پر دے تمہیں معبد کی جگہ بنانی ہے, یعنی اپنے گھر کو, اور ایسی معبد کی جگہ کہ جہاں صرف اور صرف گھر والوں سے گفتگو ہے, گھر والوں کے لیے کام. کون ہے جو نہیں کرے گا ایسا؟ بتائیں. کھلا آفر ہے. کون نہیں چاہے گا صدیق بننا, کون چاہے گا شہید بننا, کون چاہے گا اللہ دنیا و آخرت کی نعمتوں کو اس کو. یہ رسول مولا علی سے کیا گیا. واہ واہ. مسائل کیجیے چیزوں. ہم سوچتے ہیں کہ مرد ہیں تو بس ہم جو ہے وہ ہنسیں گے نہیں, کسی سے بولیں گے نہیں, سختی سے پیش آئیں گے, جبکہ یہ قبیح عمل ہے. یہ قبیح عمل ہے. روایت میں ہے کہ اگر باپ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے, بوسہ لیتا ہے اس کا, تو قیامت میں جس طرح سے یہ اپنے بچے پر لطف و رحم کر رہا ہے, قیامت میں اللہ رحم کرے گا. جتنا پیار کرے گا اتنا اللہ کی طرف سے رحم. دیکھیے کتنے لوگ ہیں پسند کپڑا کا بڑا ہو گیا ہے, کوئی بڑا ہو جائے کیا ہے, لڑکا تو لگ گئی ہے, لڑکی بڑی ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے ہاتھوں کو بوسہ لے لو, جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو بوسہ لیتے تھے. رسول ہمارے
ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، رول ماڈل، اسوہ حسنہ ہیں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شہزادی کی تعظیم کو بتا رہے ہیں کتنی با فضیلت ہے، لیکن ایک طرف سے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح سے تم اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کرو. اب بتائیں کہ جب امام حسن امام حسین نے کہا کہ ہمیں ناقے کی ضرورت ہے، ہم ناقے کے اوپر جائیں گے، تو کیا رسول ناقہ نہیں بلا سکتے تھے؟ اب بتائیں، ارے یہ کہتے ڈھیروں ناقے لگ جاتے، لیکن ایمان سے بتائیں کیا کیا رسول نے؟ ہاں، خود ناقہ بن گئے. اب بتائیں ہم میں سے اگر ہمارا چھوٹا بیٹا کہے کہ بابا آپ گھوڑا بن جائیے ہم سوار ہوں گے، تو ہم کیا کہ دماغ خراب ہو تمہارا ہے، پاگل ہو گیا اب، اماں تمہیں سکھاتی نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے واقعہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ باپ گھوڑا بن کے بچے کو سوار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عند اللہ بہت بڑا مرتبہ رکھتا ہے، اور خود یہ بچہ جس طرح سے آج ہم اس کی تعظیم کریں گے، کل یہی بچہ ہماری تعظیم کرے گا. یہی بچہ ہماری تعظیم کرے گا. رسول ناقہ بن گئے، کہا ہمارے ناقے کے نہار نہیں ہے، اپنی زلفوں کو دے دیا. اللہ اکبر. سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے گھر کی تربیت کرو گے تب ایسے بچے پیدا ہوں گے، لیکن اپنے اعتبار سے تربیت کرو گے تو جیسے ہو رہے ہیں ویسے ہی ہوں گے. یہ اہل بیت کی تعلیمات اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں. اس جو اندھکار کی زندگی جی رہے ہیں، اندھیرے میں ہم جو ہے چل رہے ہیں، اس کو اس ہدایت کے چراغ سے روشن کریں تاکہ ہم اصل زندگی کا مزہ لے سکیں، لطف لے سکیں. یقین جانیں ایک بات جب اپنے بیٹے کو سیریس لگاتا ہے اس کو کتنا قوت ملتی ہے، کتنی قوت. واقعہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ ہم طاقتور ہیں تم؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ہم. یہ پوچھتا ہے، باپ پوچھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں تم؟ بیٹا کہتا ہے ہم ہی طاقتور ہیں. تیسری مرتبہ ابا غصہ آ جاتا ہے، دماغ خراب ہو رہا ہے تمہارا ہے، ہم طاقتور ہیں تم؟ غصہ کر رہے ہیں تو پھر آپ ہی طاقتور ہیں، لیکن ہیں تو ہم ہی طاقتور. تو وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ ہمارے پیچھے باپ کا سایہ ہے، لہذا طاقت ہماری زیادہ ہے. باپ کی طاقت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اتنی یتیم کے ساتھ احسان کرو، یقین جانو وہ باپ کو مس کرتا ہے، باپ کو مس کرتا ہے. یعنی تربیت ایسی ہونی چاہیے گھر والوں میں کہ یہ بچہ پروان چلے. محمد صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج. دیکھیے ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہو، کوئی آدمی جلدی جانا نہیں چاہتا، اسی لیے سب طاقت کی چیزیں لیتا رہتا ہے. سب چمن پراش لے رہا ہے، یہ لے رہا ہے، وہ لے رہا ہے. تو کیوں لے رہا ہے یہ سب؟ تاکہ اس کے اندر قوت آئے، طاقت آئے اور زیادہ زندگی جی سکے. یہ تو اپنے والا اسٹائل ہو گیا جینے کا، طول عمر اس کے لیے. لیکن جو اہل بیت بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جس سے عمر طویل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے یہ چمن پراش کھا رہے ہو نقصان کر رہا ہو، ہارلکس پتہ چلا دے رہے ہو، وہ اصلا اس کے اندر اتنا زیادہ نقصان ہو کہ بچہ صحیح گروتھ ہی نہ کر پا رہا ہو. کیونکہ دکھایا اس نے ہارلکس میں جو چیزیں ملائی جاتی ہیں وہ سب ایسی چیز ہوتی ہے. کیسے عمر طویل ہوگی؟ ہم سب خواہش مند ہیں طویل عمر کے. کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ اب یہ دیکھیے یہ اہل بیت اسلام ہے جو ہم کو بتائیں گے کہ تمہیں کیسے عمر کو طویل کرنا ہے. پہلی روایت میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی عمر کو
طویل کرنا چاہتا ہے، لمبی کرنا چاہتا ہے، وہ لمبا رکوع اور لمبا سجدہ کرے. لیکن یہ جو ہے نماز جماعت کے لیے نہیں ہے. نماز جماعت میں لمبا سجدہ کر دیں گے تو پھر لوگ کہیں گے نہیں کہ یہ بوڑھے بیچارے ہیں، جھک ہی نہیں سکتے اتنی دیر تک کی. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ اگر تم اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو سجدے کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اس کا مطلب مزہ لے کے پڑھو، مزہ لے کر کے. جیسے ہم لوگ مزہ لے کے کھاتے ہیں مثلا، پھر تھوڑا سا کھایا. یہ ہے شریعت میں یہی ہے کہ کھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے، تھوڑا سا لو اس کو مزہ لے کر کھاؤ. ایک ڈھیر سارا لے لیا اور جلدی سے پیٹ بھر لیا نا. ابھی اس کی حدیث بھی آنے والی ہے نا. تو پتہ چلا کہ اگر تمہیں لمبی عمر گزارنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تمہیں لمبا سجدہ کرو اور لمبا رکوع کرو، دیر تک رکوع کے اذکار کو پڑھو اور دیر تک جو ہے وہ سجود کے اذکار کو پڑھو. ایک تو یہ مرحلہ ہو گیا طول عمر کا. دوسری چیز ہے کہا کہ دسترخوان پر دیر تک بیٹھو، اس سے عمر لمبی ہوتی ہے. دیکھا نا پچھوان پراش، اور اس سے عمر لمبی نہیں ہو رہی. لمبی کس سے ہو رہی ہے؟ دسترخوان پر بیٹھنے سے. روایت میں ہے کہ جتنی دیر تم دسترخوان پر بیٹھو گے اتنا تمہارے عمر کا حساب نہیں ہوگا. جیسے امام حسین کی زیارت کے لیے ہے کہ جو شخص امام حسین کی زیارت کرنے جاتا ہے 3 دن تک اس کے عمر کا حساب نہیں ہوتا، یعنی 3 دن اس کے عمر سے لیس ہو گئے ہیں. اللہ جب آدمی اگر نہیں زیارت کرنے جا سکتا تو کیا کرے؟ بھیا عمر لمبی چاہیے تو کم سے کم دسترخوان پر تھوڑا دیر تک بیٹھو، آرام آرام سے کھانا. ہماری ڈرائیونگ لے تو رک کے کھانا کھاؤ، لذت لے کے کھانا کھاؤ، اللہ کا شکر دے کے کھانا کھاؤ. پروردگارا یہ بھی کھا رہا ہوں میں، اس لائق تو تھا نہیں لیکن تم نے دے دیا ہے، شکر پروردگارا. جو بھی بھوکا ہو اس کے پیٹ کو تو پہلی چیز کیا ہوگی؟ عمر طویل عمر کے لیے یہ میرے بحث میں نہیں تھا لیکن چونکہ ایک حدیث تھی پوری تو میں نے آپ کو بیان کیا. اب جو بات آ رہی ہے وہ ہے طول عمر کی، جو ہماری بحث سے ریلیٹڈ کیا ہے کہ پہلا کیا ہے کہ لمبا سجدہ کرے اور لمبا رکوع کرے. دوسرا کیا ہے دیر تک کی دسترخوان پر بیٹھے. اور تیسرا کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. اگر چاہتا ہے کہ اس کی عمر طویل ہو تو وہ اپنے گھر والوں سے خضوع اور خشوع کے ساتھ ملے، محبت سے ملے. دیکھیے یہ اہل بیت سلام ایسا جانتے ہیں سب، یعنی انہوں نے پورے آگے کو دیکھ رکھا ہے کس طرح کا زمانہ آنے والا ہے اور کس طرح سے اپنے ہم چاہنے والوں کو ہم بچائیں. تو صورتحال یہی ہے کہ ہمیں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا. اور اب جو حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی ہلا دینے والی حدیث ہے. اس سے یہ پتہ چلے گا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، حدیث جو کچھ کہے گی وہ حدیث ہی کہے گی. ایک سوال پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم کہ المؤمن یأکل شہوت اہلہ والمنافق یأکل اہلہ بشہوتہ. یعنی مومن وہ ہے کہ جو اپنے اہل و عیال کی مرضی سے کھانا کھاتا ہے، پسند کا کھانا کھاتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ پسند ہے تو ہم بھی کھائیں، میری زوجہ کو یہ پسند ہے تو ہم بھی کھا رہے ہیں، یہ کہلاتا ہے مومن. اور منافق وہ ہے کہ جو اپنا پسند کیا ہو وہ اپنے اہل و عیال کو کھلائے. بعض لوگ نہیں کہتے ہم یہی پسند کرتے ہیں تم کو کھانا کھاؤ نہیں تو جاؤ. یہ والا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا. یہ صحیح نہیں ہے. کیا ہے منافق؟ رسول کیا ہے کہ مومن کون ہے؟ جو اپنے اہل و عیال کی مرضی کھائے.
یہ تمام یعنی چیز اس پہ باقاعدہ بحث ہونے والی ہے، اس پہ بیٹھ کے گفتگو کی جانی چاہیے کہ کس طرح سے یہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو ہم سرسری گزر رہے ہیں خالی اہل بیت کے اقوال کو آپ کے خدمت پیش کر کے، اس لیے کہ اہل بیت نے یہ کہا کہ ہمارے اقوال کو ہمارے چاہنے والوں تک پہنچا دو، وہ اس اقوال کو ایکسپٹ کر لیں گے، اس لیے کہ ہماری محبت میں تڑپتے ہیں، لہذا تڑپتے ہیں تو ہماری بات کو بھی وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہی اہل عیال کے جو اہل عیال پسند کریں وہی ہماری پسند ہے. ہو سکتا ہے ہم کو شاید نہ پسند ہو، لیکن اس کی پسند میں ہماری پسند ہو. اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو مومن قرار دے دیا ہے. مومن، یہ تمام باتیں بالکل نہیں ایبزورب ہونی چاہیے ہمارے یہاں، یعنی اس کو جسے کہنا چاہیے پرچلت ہونا چاہیے. در محمد والے محمد یہ رائج ہونی چاہیے باتیں ہمارے سب سے. اگر آج آپ واقعی دیکھ کر کے کتنی مصیبت کھڑی لگی، گھر کا کام کر کے دیکھیں آپ، ایک تو محلے ہی والے کہیں گے دیکھ رہے ہو مولانا صاحب جورو غلام بن گئے ہیں، گھر والے بھی چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ مینٹلٹی نہیں ہے، سر مینٹلٹی نہیں ہے، وہ ہضم ہی نہیں ہو پائے گا. ہماری ماں کو بالکل پسند نہیں آئے گا وہ بیوی کے مثلا جو ہے کپڑے ہم دھوئیں، نہیں پسند آئے گا. لیکن فیض یہی ہے، اسلام یہی ہے کہ اگر وہ بیمار ہے، اگر وہ نہیں کر سکتی ہے، تو اگر تم کر رہے ہو تو تم صدیق ہو، تم شہید ہو، تم وہ جس کے لیے اللہ نے دنیا اور آخرت کے یہ کلچر ہے. نے کہا نا کہ عاشورہ ایک کلچر کا نام ہے، عاشورہ ایک ثقافت کا نام ہے. عاشورہ یہی ہے کہ جہاں اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. عاشورہ سیکھنا. اب یہ حدیث دیکھیں کہ جو امام صادق علیہ امام رضا علیہ السلام اب دیکھیں کہ یہ جو فساد ہے نا ہمارے معاشرے میں، یہ بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس فساد سے روکنے کے لیے ہی اہل بیت سلام آئے. امام حسین نے قیام کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ امر بالمعروف وانہی عن المنکر، تاکہ ہم ہدایت دیں، نیکیوں کی طرف بلائیں اور برائیوں سے روکیں. یہی امام حسین کا قیام ہے. اب دیکھیں امام رضا کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے عفت اور پاکیزگی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے شوہر اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے تھے، یعنی اپنے آپ کی زینت نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو سجاتے نہیں تھے. دیکھیے آگے حدیث ہے امام کی، کچھ چیزیں بالکل نفسیاتی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم کو پتہ نہیں ہوتا. یعنی ایک عورت کی جو فیلنگز ہے وہ ایک مرد اس کو یعنی سمجھ نہیں سکتا ہے، اور مرد کی فیلنگز کو ایک عورت نہیں سمجھ سکتی ہے. لیکن اس کو کیسے جو ہے وہ بتایا جائے، کون بتائے گا؟ پر جہاں کا پروڈکٹ ہے وہیں سے ہی بتایا جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے. اگر تم اپنے عقل سے کرو گے تو یا تم کو فساد بڑھ جائے گا، لیکن اگر تم قرآن و اہل بیت کی تعلیم سے اس زندگی کو چلاؤ گے تو یاد رکھو حسین ترین زندگی تمہاری ہوگی. سبحان اللہ، واہ 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 واہ. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتوں نے اس لیے پاکیزگی اور عفت کو چھوڑ دیا کیونکہ ان کے شوہر اپنے آپ کو آراستہ نہیں رکھتے تھے. اور ہماری کیا نہیں یاد ہے، شوہر کیا بیوی بھی آراستہ نہیں رکھتی ہے. شادی میں جاتی ہیں تو سجتی ہیں، برتھ ڈے پارٹی میں جائیں گی تو سجیں گی، لیکن گھر میں اگر سج لیں تو مصیبت ہو جائے گی. اچھا
گھر میں شوہر کے لیے سج رہی ہے، درخت اسلام کہتا ہے شوہر کے لیے ہی سجے. جو نہیں کیا ہم نے، اسلام کیا کہتا ہے؟ شوہر کے لیے ہی سجے. کیا کہنا ہے بھائی؟ سبحان ہی اللہ. غیر ہی حرام ہے، گناہ. لیکن آج دیکھیں کیا ہوتا ہے، بتا ایسا نہیں ہوتا. گھر میں جیسے آٹا دال چاول جیسا ہے سب. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ آراستہ. اچھا بعض اوقات دیکھیے آدمی کیا، اب کہاں ہم اپنے آپ کو جو ہے آراستہ کریں، وہ سب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ہمارا کوئی سین ہے نہیں. ایسا نہیں ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کی آپ اپنے داڑھی میں خضاب لگائے ہوئے تھے تو کسی نے پوچھا مولا یہ وقت تھوڑی آپ خضاب لگانے کا، چھوڑیے جانے دیے. خضاب لگانے کا مستحب ہے، خضاب لگانا. مولا یہ وقت نہیں ہے خضاب لگانے کا. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ ہماری گھر والی گھر کی عورتیں باہر کے مردوں کو دیکھیں. یہ جب ہم خود ہی اپنے آپ کو صاف و شفاف سجا کے رکھیں گے تو گھر کی عورتیں کسی باہر کو نفسیاتی پہلو بیان کریں گے. جو چیز بیان کریں گے اس کو درک کرنے والی بات ہے، صرف محسوس کرنے والی بات ہے. کیونکہ امام معصوم کے علاوہ یہ کوئی جملے بتا ہی نہیں سکتا ہے. اور خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل من حرم اللہ زینت اللہ، یعنی کون ہے کہ جس نے زینت کو حرام قرار دیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے زینت کرو، چاہے عورتیں ہو چاہے مرد. جبکہ ہم کہاں زینت کرتے ہیں؟ کی روایت میں ہے کہ رات میں لیٹو تو باقاعدہ سرما لگا کے لیٹو، کنگھی کر کے لیٹو، عطر لگاؤ. رسول بہت زیادہ عطر لگاتے تھے، بہت زیادہ عطر. لیکن ہم لوگ جب جاتے ہیں کہیں پارٹی میں تب وہاں عطر لگاتے. گھر کے اندر عطر وغیرہ جبکہ گھر ہی کے لیے عطر لگانے کے لیے لگاؤ تاکہ گھر کے ماحول بھی تمہارا خوشگوار رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود چلیے شیطان یہاں سے فرار کرتا ہے. جہاں محبتیں ہوگی وہاں شیطان فرار کرے گا، لیکن جہاں قدورتیں ہوں گی وہیں شیطان اپنی ٹانگ آ کے اڑاتا ہے کہ اب اور اس کے اندر اضافہ کیا جائے اور لڑائی کو بڑھایا جائے. امام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں وہ انہوں نے اس لیے دے دیا اب عفت وغیرہ کو تاکہ یعنی ان کے جو شوہر تھے وہ اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتے تھے. اب فرماتے ہیں جملہ ہے کیوں کرتے تھے کہ انہا تشتہی من کا مثل الذی تشتہی منہا، کہ جس طرح سے ایک مرد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت کو سجا دھجا دیکھے، ویسے ہی عورت کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مرد کو سجا دیکھے. یعنی یہ طرفینی ہے، یہ ایک طرفہ نہیں ہے کہ صرف مرد کہے کہ تم سچ کے ہو، نہیں، بلکہ اپنے آپ کو تم بھی آراستہ کر کے جاؤ. کس طرح سے اہل بیت؟ کیوں؟ کیونکہ جب تک گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوگا، پاکیزہ نہیں ہوگا، تب تک ہماری زندگیاں صحیح نہیں ہو سکتی. یہ حدیث اہل بیت کی جو آپ کے خدمت میں نے بیان کی ہے اور جس کے ذریعے ہم جو ہیں اپنے آپ کو، اپنے کردار کو، اپنے گھر کو جو ہے وہ سواریں اہل بیت کے اعتماد سے. اگر نہیں سواریں گے یقین جانے کتنے محرم ایسے نکل جاتے ہیں، اس پہ یہ بھی محرم نکل جائے گا اور ہم جیسے تھے ویسے ہی رہ جائیں گے. لہٰذا ایسا ہم نہ کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اب دیکھیے آج محرم ہے اور مولانا عباس کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. کون ہے مولانا عباس؟ مولا علی علیہ السلام نے کیا کہا تھا جناب امیر سے کہ مجھے ایسے خانوادے میں شادی کرنا ہے کہ جس کا سے ایک شجی بیٹا پیدا ہو، ایک شجاع، ایک بہادر جو اپنے امام وقت کی مدد کرتا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی سب سے پہلی چیز جو ہمیں رکھنا ہے شادی کے وقت وہ یہ ہے کہ ایک ایسی عورت ہو جو بہادر بھی ہو اور ایمان بھی رکھتی ہو. یعنی آپ نے جو ہے وہ شہزادی فاطمہ کو نہیں دیکھا تھا لیکن اتنی محبت تھی آپ سے کہ اللہ کی بنا. چونکہ آپ کا بھی نام فاطمہ تھا, ام البنین کا نام خود فاطمہ تھا. اب دیکھیں کس طرح سے گھر کو سجا کے رکھا ہے انہوں نے کہ جب آپ آئی ہیں عبد کر کے اور بچے لپٹے ہیں ماں کہہ کر کے تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا میں ماں بن کر کے نہیں, میں کنیز بن کر کے آئی ہوں. کنیز بن کر کے ماں نہیں میں آپ کی, آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے, آپ کی ماں بہت بلند ہے, میں کنیز ہوں. اور آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی ایسے ہی کی, ہمیشہ کہا دیکھو بیٹا عباس یہ تمہارے آقا ہیں, یہ سید ہیں, یہ سردار ہیں, تو انہیں کبھی اپنا بھائی مت سمجھنا. یہ کس نے تربیت کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد پھر اپنی تربیت کہ بیٹا جب بھی کچھ کھانا ہو پہلے تم اپنے آقا حسین کو دینا, جب بچ جائے تو کھانا. ہمارے خیال یہی ہوتا ہے, ہم لوگ جو بھی پیک کرتے ہیں پہلے امام حسین کی نظر کرتے ہیں. یعنی یہ سنت کس کی سنت ہے؟ یہ ہے ام البنین کی سنت. اگر کسی کے سال ثواب کے لیے ہم کو جو ہے وہ فاتحہ دلانا ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ مولا حسین کی نظر کرتے ہیں پھر اس کی کرتے ہیں. اس طریقہ کس نے سکھایا؟ یہ سکھایا ہے ام البنین نے. عباس بیٹا دیکھو کوئی بھی چیز کھانا تو پہلے حسین کو پیش کر دینا, وہ لے لیں اور پھر لے جانا. روایت میں لکھا ہے کہ مولا عباس کی عمر تقریباً 30-32 سال کی ہو گئی تھی. کسی نے ان کو ایک انگور کا خوشہ دیا, انگور کا خوشہ پہلے لے نہیں رہے تھے لیکن جب بہت اصرار کیا اس نے تو انہوں نے خوشہ لیا. آپ سوچیں کہ جناب عباس جب آپ 32 سال کے تو گھر بچے ہیں کہ نہیں, کرنا یہ چاہیے تھا کہ گھر لے کے آتے بچوں کو دیتے, لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ آپ نے خوشہ انگور لیا, مولا حسین کے گھر پر گئے, تقبل بات کیا, آواز آئی کون؟ آقا عباس حاضر ہے. کیا بات ہے عباس؟ انگور آگے اڑا دیے. کیا ہے یہ؟ کہا آقا انگور ہے یہ, جاؤ لے جاؤ اپنے گھر بچوں کھلاؤ. کہا نہیں آقا میری ماں نے ہمیشہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آقا حسین کو کھلاؤ, اگر جب وہ کھا لیں پھر اب تم اس کو لے. یہ صحیح بات. تربیت ایسی, یہ تربیت ایک بار میں نہیں ہوئی ہے, یہ بچپن میں مستقل سکھایا گیا ہے. تب 32 سال کی عمر میں 34 سال کی عمر میں ایسی اطاعت کی ہے کہ لوگ تعجب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. عباس کا مرتبہ بہت بلند و بہت بالا ہے, بہت بلند بہت بالا ہے. 34 سال کی عمر 33 سال کی عمر وہ انگور لے کے گئے ہیں. تربیت ایسی کی جاتی ہے. روایت میں ہے کہ جب مولا علیہ السلام آتے تھے تو چونکہ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا تو جب مولا آپ کا نام لیتے تھے تو آپ نے دیکھا امام حسن امام حسین السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا, اتنا حساس تھی. اب سوچیں ایک مرتبہ جب مولا علی نے کہا کہ فاطمہ, تو آپ نے دونوں ہاتھ کو جوڑ کے کہا آپ فاطمہ نہ کھا کریے. کہا کیوں؟ کہ اس لیے فاطمہ کہتے ہیں نا تم حسنین زینب ان سب کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں, اس لیے ان کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے, لہذا مجھے فاطمہ نہیں کہا کرے. کہا تو میں تمہیں ام البنین کہوں. تاریخ لکھتی ہے تب سے ام البنین, ام البنین جو ہے تربیت ہے. مولا عباس ہر جو بھی کربلا میں شہید ہوا ہے عزیزو سب کا مرتبہ بلند ہے, بالا ہے. اب مولا عباس کا مرتبہ بہت بلند ہے عزیزو, بہت بلند, اتنا بلند ہے کہ لوگ شہداء غیبتہ کریں گے کہ یہ عباس اس مقام منزلت پر کیسے پہنچ گئے. روایت میں ہے کہ جب قافلہ پہنچا ہے 2 محرم کو نا تو مولا سے کہا یہی زمین کے اوپر تو خیمے لگا لوں. مولا عباس نے خیام لگا دیے.
لیکن جب دشمن کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو تو ایک مرتبہ عباس نے خط بھیج کے کہا کہ کوئی اس طرف آ جائے گا نا تو زندہ واپس نہیں جائے گا. جیسے ہی مولا حسین کو خبر پتہ چلی کہا عباس کو جو غصہ آ گیا ہے تو مولا حسین پہنچے, عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھا, عباس نے سر جھکایا, کہا عباس ہم یہاں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں اور یہاں سے اگر یہ کہہ رہے ہیں تو تم اپنے خیام یہاں سے ہٹا لو. شاید عباس کو کہنا چاہیے تھا اے آقا ارے میں تو بڑا شجاع ہوں, میں بہادر ہوں, جب 15 سال کی عمر میں نے صفین میں جوہر دکھائے تھے تو میرے اندر اور ولولہ ہے. ارے آقا اجازت دیجئے میں پوری فوج کو ختم کر دوں گا. لیکن عباس نے کچھ نہیں کہا, آنکھوں سے آنسو جاری تھے, سر جھکا ہوا تھا. اے آقا آپ کی اطاعت واجب ہے. آپ کی اطاعت واجب ہے. آپ سوچیں جتنا بہادر ہو, جتنا طاقتور ہو, اس سے کہ خیمے ہٹا لیے جائے. اچھا پھر دیکھیں جب شب عاشور کا موقع آیا تو کسی کو بھیجا جا سکتا تھا, کوئی بھی جا کے کہہ سکتا تھا ایک شب کی مہلت چاہیے, لیکن حسین نے ارے اپنا جانشین عباس کو بنا کے بھیجا. اللہ سوچے عباس میں کیا گزر رہی ہوگی کہ یہ جو فوج ہے ارے اگر اجازت مل جائے تو ہم قلعہ قبا کر دیں گے, لیکن آقا کی اجازت ہے, عباس اجازت لے کر کے آئے. ایک شب کی اجازت عباس لے کر کے آ رہے ہیں. حدیث روایت کہتی ہے کہ جب رات آ گئی شب عاشورا تو ایک مرتبہ چونکہ عباس جو ہیں تلایا پھر رہے تھے خیام کا, چاروں طرف پہرا دے رہے تھے. ایک مرتبہ ہلال بن نافع کہتے ہیں اے عباس آپ کو پتا ہے نا آپ کے بابا نے جو دعائیں کی ہیں کس لیے کی ہے؟ کہا ہمیں معلوم ہے, میرے بابا نے آج کے دن ہی ارے ہمارے لیے دعا کی کہ ایک ایسا بیٹا, ایک ایسا فرزند عطا کرے جو بہت بہادر ہو, جو اپنے امام وقت کی کام آ سکے. اے ہلال بن نافع ارے صبح جب نمودار ہوگی تو عباس کے جوہر کو دیکھنا. ایک مرتبہ جو گڑائی ارے تسمے ٹوٹ گئے, عباس کے توڑے کے تسمے ٹوٹ گئے. میں کہوں گا آقا ارے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو. حجر کا ملاللہ صبح جب نمودار ہوئی نا تو عباس سوچ رہے تھے کہ سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے, اس لیے ہم لشکر کے علمدار ہیں. لیکن عباس کی اتنی جرت نہ تھی کہ آقا کے پاس آتے کہتے آقا مجھے مرنے کی اجازت چاہیے, تاکہ ماں نے کہا تھا دیکھو اپنے طرف سے کوئی بات اپنے سید و سردار سے مت کہنا جب تک تیرا آقا تمہیں حکم نہ دے دے عباس. لیکن جب دیکھا ایک ایک جاتا ہے شہید ہو کر کے آتا ہے, ایک ایک جاتا ہے شہید ہو کر کے آتا ہے, تو ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس پہنچے, کہا شہزادی ارے آپ چل کر کے عباس کے مرنے کی ارے اجازت دلوا دیجئے, عباس میں طاقت نہیں ہے. بیوی آتی ہے, بیوی آتی ہے, ساتھ میں عباس ہے, سر جھکائے کھڑے ہیں. ایک مرتبہ حبیبی کہتی ہے عباس کو مرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ حسین طرف گئے, سینے سے عباس کو لگایا. اے عباس, ایک بڑا جملہ کہہ دیا حسین نے, اے عباس کیا تم چاہتے ہو وہ آنکھیں جو سوتی تھی وہ جاگے اور جو جاگتی تھی وہ سو جائے؟ عباس ارے تیرے رہنے سے حسین کو بہت قوت ملتی ہے. عباس تم ہو تو زینب کا پردہ محفوظ ہے, عباس تم ہو تو سیدانیوں کو سکون ہے, عباس تم چلے جاؤ گے تو حسین کا کیا ہوگا؟ روایت کہتی ہے کسی میں جرت نہیں تھی جب تک مولا عباس زندہ تھے, کسی میں جرت نہیں تھی کہ امام سے کسی طرح کی گفتگو کر سکے. عزیز
روایت کہتی ہے کہ ہاں ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب علاتش کی صدا بلند ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیاسے بچے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا ہے عباس اگر جانا ہے تو پانی کی کچھ سبیل کر دو. سکینہ سے مشق لی، علم میں مشق باندھی. عزیزو اب بتائیے عباس کی کل تمنا کیا ہے کہ پانی خیام تک پہنچ جائے، خیمے تک پانی پہنچ جائے. عباس نے ایڑ لگائی، گھوڑا جیسے ہی چلا آہٹ محسوس کی کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے. ایک مرتبہ پلٹ کے دیکھا تو آقا پیچھے پیچھے کمر پکڑے چل رہے تھے. ہاں پھر مولا عباس واپس آئے، کہا آقا آپ نے تو اجازت دی ہے پانی کی، پانی لے کے واپس آ رہا ہوں. شاید عباس سے کہے اے میری عباس تو واپس نہیں آؤ گے، لہذا میں چاہتا ہوں ایک بار اپنے سینے سے لگا لوں. لکھتی ہے کہ مولا عباس نہیں سدھرے. مولا نے سینے سے عباس کو لگا لیا. عباس کو بہت دیر تک سینے سے لگا رہے، دونوں بھائی بہت روتے رہے. عباس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ماجرا کیا ہے. عباس تو یہ جان رہے تھے نا پانی لے کے واپس آ جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ عباس سے کہا عباس اپنے بازو پر سے اپنی اسیر کو ہٹا دو. ہاتھ جوڑ کے کہا آقا کیا بات ہے؟ کہا میرے بابا نے وصیت کی تھی کہ کربلا کے میدان میں میرے عباس کے بازوؤں کو ضرور چوم لینا. عزیزو مولا عباس نے اپنے بازو کھولے، حسین نے بوسے لینا شروع کیے. بوسے لیتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. ایک مرتبہ مولا عباس نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے آقا ایک میری بھی تمنا ہے. کہا کیا ہے؟ کہا میرے بابا نے کہا تھا کربلا کے میدان میں ارے میں نہ ہوں گا، ارے تم میرے حسین کے گلے کے بوسے لے لینا. ارے عباس نے حسین کے گلے کے بوسے لیے. عباس چلے. ہاں عزیزو روایت کہتی ہے کہ مشغلے کر کے چلے، عباس چلے. عزیزو روایت کہتی ہے کہ جس طرح سے کائٹ چھٹ جاتی ہے پانی سے، ویسے عباس کو دیکھ کر کے فوج چھٹتی چلی جا رہی تھی. پتا ہے کیوں؟ کیونکہ جنگ صفین میں مولا جب 17 سال کے تھے نا جوہر سے واقف تھے. مولا پانی لے گئے، پانی میں مشق ڈالی، مشق بھری. ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا. تو فطرت کے خلاف بات ہے، آدمی جب پیاسا ہوتا ہے تو پہلے خود پانی پیتا ہے. لیکن یہ عباس باوفا ایک مرتبہ پانی لے گیا. سکینہ کی صورت نظر آ گئی، اے چچا بہت پیاسی ہو. پانی کو پھینک دیا. عزیزو گھوڑے پہ سوار ہوئے. روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ حلقہ بندھا اور کہا عباس کو پانی لینے جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے تم لوگ تیروں کی بارش کر دو. روایت کہتی ہے کہ جب تک مولا عباس کے بازو تھے نا ایک تیر بھی مشق سکینہ پہ نہیں لگا. جب دیکھا کوئی تیر اصابت نہیں کر رہا ہے مشق پر تو کسی نے کہا عباس کے بازو پر حملہ کرو. کہا سامنے سے نہیں ہو سکتا، کہا پیچھے سے حملہ کرو. اس لیے کہ عباس کی پوری آس پانی پہ ہے کہ عباس کیسے پانی پہنچا دے. عزیز روایت کہتی ہے کہ ایک بازو شہید ہوتا چلا گیا. آخر میں جب بازو نہ رہا ایک تیر آگ کی آنکھ پر لگا، ایک مشق سکینہ پر لگا. اگر مشق سکینہ پر لگنا تھا عباس کی آس ٹوٹی. ارے ہم جو گھوڑا موڑا تو آنکھ میں تیر پیوس تھا. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی چیز آگے بڑھ جاتی ہے تو آدمی کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے. لیکن وہ عباس کیا کرے جس کے دونوں بازو کٹے ہوئے تھے. ایک مرتبہ جب کسی ذاکر نے پڑھا کہ عباس کے سر پر گرز آہنی پڑا تو اعتراض کیا تھا کہ بڑے قد و قامت والے تھے. کون تھا ایسا کہ جس نے اتنے اونچے سے ارے عباس کے سر پر حملہ کیا؟
ہوا تو آپ نے سر نیچے جھکایا، ارے اپنے دونوں زانوں کو اٹھانا چاہا، ادھر سر جھکا ادھر کرسیاں نہیں بڑھا، عباس رک نہ سکے، زمین کربلا پر تشریف لائے۔ آج 8 محرم ہے عزیزو، 8 محرم نہیں پتا اگلے سال اگلے گھر، لیکن درخواست نہیں ہے کہ محمود ہم سب کو اتنی عمر ضرور دینا کہ اگلے سال اور کھل کے ہم رو سکے اور کھل کے ہم ماتم کر سکیں۔ آپ کو آج پرسہ دینا ہے بیوی فاطمہ کو، اس لیے کہ فاطمہ نے کہا تھا ولدی عباس، ارے میرا بیٹا عباس۔ جتنے بھی سوار زمین کربلا پر گرے ہیں ان سب نے اپنے ہاتھوں کا سہارا دیا، لیکن جب عباس ارے زلزلہ سے گھوڑے سے زمین پر آئے تو عباس کے ہاتھ نہ دے، منہ کے بھر آ گئے۔ میں کہوں گا شاید ارے فاطمہ آ گئی ہو، اے میرے بیٹا عباس، ارے اب میرے ماں کی گود میں آ جاؤ۔ روایت میں ہے، بس آخری جملے ہیں کہ آغائی کافی ہے ایران کے ایک عالم دین جنہوں نے اس جملے کو پڑھا تھا، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھا لیکن جملہ بڑا سخت ہے عزیزو۔ کہا کہ روایت میں ہے کہ جب جو بھی شہید گرتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پانی، اس کو آب کوثر سے سیراب کرتے تھے، جب سیراب ہو جاتے تھے اس کے ہونٹ بھیگ جاتے تھے تب وہ اس دنیا سے جاتا تھا۔ لیکن عباس ارے جب رسول آئے تو عباس ارے پانی پی لو، آب کوثر ہے۔ عباس نے بڑا کر دیا، اے رسول خدا، ارے میرا عباس پیاسا ہے، میں پانی پی لو۔ عباس اس دنیا سے پیاس سے ہی لیکن ایک مرتبہ دیکھا علم جب نظر آیا تو سکینہ نے بچہ کو بلا دیا، میرا چچا آنا ہے، ہم نے کہا تھا میرا چچا آئے گا لیکن غضب ہو گیا۔ ارے اب تو دیکھا چچا نے آتے بابا علم لیے ہوئے، سکینہ ٹوٹ گئی، علم بغیر میں بیٹا وہاں پانا اسے قبول فرما لے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو مولا حسین کو دے سکے۔ اس عوض میں محمود ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے دلوں میں واقعی حسین کی محبت کو جاگوزی فرما دے، کسی اور کی محبت ہمارے دلوں میں سوائے حسین کے اور نہ آ سکے، اور
پروردگارہ وقت محمد اس فرش ازاہ ناسو کے صدقے میں ہم سب کے نسلوں کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن کلمات اہل بیت پر عمل کر سکیں. معبود حضرت محمد وآل محمد جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما, معبود جو صاحب اولاد نہیں ہیں ان اولاد نرینہ عنایت فرما. معبود حضرت محمد وآل محمد مرحومین اپنی رحمت نازل فرما, ان کے درجات میں اضافہ فرما. معبود ہم سب کے والدین اجداد جداد کی گناہ کے بارے سے کو معاف فرما. معبود جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات مومن بہن بھائی آنے قرار ہیں ان کی جان مال عزت اور ان کی حفاظت فرما. معبود وقت محمد وآل محمد دعا میں دو ایمان کی صورت میں تعجیل فرما, ہم سب کو کیا واسع شمار فرما. ربنا تقبل منا